अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा ज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरुबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ दर इश्क गुमशुदा एपिसोड नंबर 10। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारी मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। अभी वो नाश्ता करके अपने रूम में आई थी जब उसका फ़ोन बजता है। वो देखती है तो कोई अननोन नंबर था, तो वो फ़ोन काट कर साइड पर रख देती है। पर बार बार फ़ोन आने पर वो कुछ सोचकर फ़ोन उठा लेती है। असलान मेरे कब्ज़े में है, अगर उसकी जान प्यारी है तो सेंड किए हुए एड्रेस पर आधे घंटे तक पहुंचो। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। कौन हो तुम? दूसरी तरफ से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। लाइबा कॉल सुनकर बहुत परेशान हो गई थी। उसने फ़ौरन गाड़ी लेकर उसके बताया हुआ एड्रेस पर पहुंचती है। परेशानी में उसने किसी को बताया भी नहीं होता। वो पहुंचकर गाड़ी से उतरकर इधर उधर देखती है। वो एक सुनसान इलाका था और सामने एक पुरानी इमारत थी। लाइबा अंदर जाकर असलान को आवाज़ें देती है जब सामने से ज़ुबैर अलवी आता है। असलान ऑफिस में बैठा काम कर रहा था जब उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कोई वीडियो आई थी। जैसे ही वीडियो देखता है, गुस्से और परेशानी से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इस वीडियो में लाइबा किसी इमारत में दाखिल हो रही थी जो बिल्कुल सुनसान इलाके में थी। अभी वो वीडियो देख रहा था जब उसे इसी नंबर से कॉल आती है। जैसे ही वो कॉल उठाता है, आगे से ज़हीर अलवी की आवाज़ आती, तेरी बीवी मुझसे खुद मिलने आई है, बकवास बंद कर अपनी। हाँ, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगर अपनी बीवी को बचा सकता है तो बचा ले, बकवास बंद कर। अगर उसे एक हराश भी आई तो तेरा वो हाल करूँगा कि तू मौत की भीख मांगेगा। इसकी आवाज़ में अजीब वहशत थी जिससे एक पल को ज़हीर अलवी के दिल में भी खौफ आया था। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसका क्या करता है। अपनी बहन को तो बचा लिया था, देखते हैं बीवी को बचा पाता है कि नहीं। कहते ही वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, कहते ही वो पास पड़ा वास उठाकर पूरी शिद्दत से दीवार पर मारता है। क्या हुआ असलान? अमान जो किसी सिलसिले में उससे बात करने आया था, उसे इतने गुस्से में देख परेशान हो जाता है। इसकी नंबर की लोकेशन ट्रेस कर जल्दी। क्या हुआ है? इतना टाइम नहीं है, तू कर। अच्छा मैं कर रहा हूँ। लोकेशन ट्रेस करते वो फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं। रास्ते में असलान अमान को सारी बात बता चुका था। इमारत में दाखिल होते उन्होंने ज़हीर अलवी के आदमियों को खामोशी से ठिकाने लगाया और आगे बढ़े जहाँ से लाइबा और ज़हीर की आवाज़ आ रही थी। माय स्वीट हार्ट, फाइनली तुम आ गए। कितना इंतज़ार करवाया है तुमने। तुम? हाँ मैं। असलान कहाँ है? अरे स्वीट हार्ट, वो तो सिर्फ तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा था। व्हाट? यस बेबी, इतना गुस्सा मत करो। कहाँ जा रही हो? अभी तो हाथ आई हो। लाइबा वहाँ से जाने लगती है जब ज़ोहैर उसका हाथ पकड़कर रोकता है, जिस पर वो एक जोरदार टांग उसके पेट पर मारती है जिससे वो मुंह के बल गिरता है। आइंदा हाथ पकड़ने की गलती मत करना और ना ही कमज़ोर समझने की। मैं असलान शाह की बीवी हूँ। असलान जो परेशानी से अंदर इसकी तरफ आ रहा था, लाइबा की आखिरी बात सुनकर और ज़हीर अलवी को मुंह के बल गिरता देखकर मुस्कुराता है। तुमने असलान का सहारा लेकर मुझे बुलाया था, ये समझ कर कि वो मेरी और मैं उसकी कमज़ोरी हूँ, पर तुमने बहुत गलत समझा। हम दोनों एक दूसरे की ताकत है, ना कि कमज़ोरी। लाइबा उसके नाक पर मुक्का मारते हुए कहती है, जिससे वो दोबारा उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। आई समझ या और समझाऊं? अरे बस बस जानम, बाकी का काम मैं कर लूँगा। असलान उसका रुख अपनी तरफ करते हुए कहता है। असलान तुम ठीक हो? लाइबा असलान के चेहरे को अपने हाथों से छूकर देख दिया है, जबकि उसके ऐसे करने से असलान को अपने अंदर सुकून उतरता महसूस हो रहा था। जानम रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओह हेलो लव बर्ड्स, तुम लोग यहाँ मत शुरू हो जाना। अमान ज़हीर अलवी को पकड़कर उठाते हुए कहता है। तू ज़्यादा बोल मत, कहते ही वो गाड़ी की चाबी उछालता है जिसे अमान कैच कर लेता है और इसे लेकर जा, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, कहते हुए उसकी आंखों में अजीब वहशत थी। तब तक मैं अपना हिसाब क्लियर कर लूँ, अमान कहते ही उसे वहाँ से ले जाता है। उसके जाते ही स्थान लाइबा को दीवार के साथ बंद करता है। क्यों आई थी तुम यहाँ? अक्ल है तुम में? अगर कुछ हो जाता तो? ऐसे ही कुछ हो जाता, और वैसे भी वो कह रहा था कि आपको किडनैप कर लिया। मैं परेशान हो गई थी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे कुछ कर सके या करे, और तुम कम से कम मुझे कॉल तो करके देख लेती। असलान संजीदगी से कह रहा था। अब आप मुझे डांटेंगे? हरकतें तुम्हारी मार खाने वाली है। मैं तो सिर्फ डांट रहा, मुझे आपसे बातें नहीं करनी, जहाँ मर्जी चाहे आप मेरी बला से। लाइबा गुस्से से कहती वहाँ से निकलती गाड़ी में आकर बैठने लगती है। जब असलान उसे बाजू से पकड़कर दूसरी तरफ बिठाता, खुद ड्राइविंग सीट संभालता है।
کیا بدتمیزی ہے یہ، نکلے میری گاڑی سے۔ میں تو نہیں نکل رہا، تم نکال سکتی ہو تو نکال لو۔ یہ آپ کس طرف جا رہے؟ مجھے گھر جانا ہے، خاموشی سے بیٹھو۔ کیوں خاموش نہ ہوں، میں بولوں گی اور بول بول کر آپ کے کان اور دماغ کھاؤں گی۔ لائبہ کی بات پر اصلان اسے گھورتا ہے۔ زیادہ گھورے نہیں مجھے، ورنہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں گی۔ کیا کرے گا وہ تو آپ کو بہتر پتا ہوگا نا۔ چلو اترو، باقی باتیں اندر جا کر کرنا اپنے شوہر سے۔ اصلان اپنے فلیٹ کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ لائبہ اس کی بات کو اگنور کرتی وہیں بیٹھی رہتی ہے۔ اصلان اتر کر دوسری طرف آ کر اس کی سائیڈ کا دروازہ کھولتا ہے۔ آ جاؤ۔ نہیں مجھے گھر جانا، ایسے نہیں مانو گی تم۔ اصلان اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا اندر کی طرف بڑھتا ہے۔ چھوڑیں، مجھے گھر جانا ہے، میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ لائبہ غصے سے اصلان کے سینے پر مکے مارتے ہوئے کہتی ہے۔ جنگلی بلی آج تو فل موڈ میں ہے۔ اصلان اسے صوفے پر بٹھاتا خود ساتھ بیٹھتا ہے۔ دور ہو کر بیٹھے، زیادہ چپک کر مت بیٹھے۔ بیگم کیا ہو گیا؟ اصلان شدت سے اس کا گال چومتے ہوئے کہتا ہے۔ میں ناراض ہوں آپ سے، آپ نے ڈانٹا مجھے۔ جانم تمہیں سمجھانا بھی تو تھا نا، ایسے کوئی بھی فون کرے گا تو تم چلی جاؤ گی، اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا تو۔ اذان نرمی سے کہتا اسے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جو وہ سمجھ بھی جاتی ہے۔ وہ میں پریشان ہو گئی تھی، آئندہ خیال رکھنا جی۔ ارے میری جنگلی بلی کو کیا ہوا؟ اذان اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر کرتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ ایک بات کرنی تھی، کہو۔ اذان اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ وہ فائنل سیمسٹر ختم ہو گیا، کچھ دنوں تک رزلٹ بھی آ جائے گا، تو میں کیا؟ اذان اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپائے بولتا ہے۔ میں نے MBA کے لیے لندن جانا تھا۔ اس کی بات پر اذان اسے آنکھیں چھوٹی کرتا گھورتا ہے۔ اب ایسے تو نہ دیکھیں، نو نیور، یہیں پر کر لو یار، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا، اب ملنے آ جانا۔ میں نے کہا نا نہیں اصلان۔ تو اصلان پلیز، میرا خواب ہے میں وہاں سے MBA کروں۔ اچھا ٹھیک ہے، پر اتنی دیر میں تم سے دور کیسے رہوں گا؟ میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تھا ایک انجانے سے احساس کے تحت، آپ ملتے آتے رہیے گا۔ او میرا بیبی اداس نہ ہو، ابھی تو میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ لائبہ اس کے گال پر اپنے لب رکھتی کہتی ہے، جس سے اسے اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوتا ہے۔ اس سے پہلے لائبہ سے کچھ اور بولتی وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سانسوں کو آزاد کرتا اس کا سر اپنے سینے پر رکھتا ہے۔ آپ کو اور کوئی طریقہ نہیں آتا؟ نہیں، اذان ہنستے ہوئے کہتا ہے۔ اچھا آپ گھر چلے، کافی دیر ہو گئی ہے، ماما پریشان ہو رہی ہوں گی۔ چلو۔ شامیر ابھی اپنے کمرے میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا جب عاصم آ کر اسے بتاتا ہے کہ حیا اس سے ملنے آئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ آپ یہاں؟ آپ سے کچھ کہنا تھا۔ جی کہیے، سن رہا ہوں، کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ جب مجھے اس جذبے کا پتہ نہیں تھا میں نے وقتی اٹریکشن سمجھ کر اگنور کیا، پر آہستہ آہستہ آپ میرے دل و دماغ میں قابض ہونے لگے۔ رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھتے وقت سب سے پہلے خیال جو ذہن میں آتا تھا وہ آپ کا ہوتا تھا۔ پتہ نہیں کب پر مجھے آپ سے بے پناہ محبت ہو گئی۔ اب آپ کے بغیر ایک لمحہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ دیکھیں ابھی بھی وقت ہے، پلیز لوٹ جائیں، میرے سے محبت کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اب میں نہیں لوٹ سکتی، پلیز میری محبت کو ٹھکرائیے گا مت۔ حیا روتا ہوا بولتی ہے، میں ٹوٹا ہوا شخص ہوں، بکھر رہا ہوں، میں سنبھال لوں گی، نہیں بکھرنے دوں گی۔ میں آپ کو محبت نہیں دے سکوں گا، میں آپ کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دوں گی۔ کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی؟ کبھی نہیں، آپ کے بغیر تو میں جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر وہ زور سے اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ لائبہ اور اصلان جب گھر پہنچے تو ڈنر کا وقت تھا۔ ڈنر خوشگوار ماحول میں کیا جاتا ہے جس میں لائبہ بتاتی ہے کہ وہ 1 ماہ بعد MBA کے لیے لندن جائے گی۔ 1 مہینہ کیسے گزرا کسی کو پتہ نہیں چلا۔ کل لائبہ کی فلائٹ تھی۔ وہ ڈنر کر کے تقریباً ساری پیکنگ کر چکی تھی، ابھی وہ لیٹنے ہی لگی تھی جب اصلان روم میں داخل ہوتا ہے اور اسے زور سے گلے لگاتا ہے۔ کل میں تم سے مل نہیں سکوں گا، ایک مشن کے لیے جانا ہے۔ کیا مطلب؟ آپ سوری جانم، کہتے ہی وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کرتا ہے۔ اس کے لمس میں شدت تھی جو لائبہ سہتے بالکل ہلکان ہو رہی تھی۔ I love you so much میری جان، اپنا بہت خیال رکھنا، کوئی مسئلہ ہوا فوراً مجھے بتانا، اوکے مائی ڈیئر۔ جی اب آپ پریشان نہ ہو، اس کے گال پر اپنے لب رکھتی کہتی ہے جس سے اصلان کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ چلو لیٹو، سو جاؤ، صبح جانا بھی ہے۔ اصلان اس کو ساتھ لیے بیڈ پر لیٹتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے آنکھیں بند کرتا ہے۔
لائبہ سب سے مل کر فارس اور دائم کے ساتھ ایئرپورٹ کے لیے نکلتی ہے۔ راستے میں اس کی نظر ایک گاڑی پر پڑتی ہے جس میں اذلان کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر لائبہ کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ اذلان بھی لائبہ کو دیکھ چکا تھا۔ کیا ہوا اگر یہ سب ٹھیک ہے؟ لائبہ کو سوچوں میں گم دیکھ کر فارس پوچھتا ہے۔ جی بھائی، وہاں آنسو پر بند باندھا مشکل سے جواب دیتی ہے۔ اذلان لائبہ کو بہت کالز کرتا ہے پر وہ اٹھا نہیں رہی ہوتی۔ وہ کچھ غلط ہونے کے احساس سے کام جلدی ختم کر کے ایئرپورٹ کے لیے نکلتا ہے، لیکن وہاں پہنچ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ فلائٹ ٹیک آف کر چکی ہے۔ لائبہ کو لندن گئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس نے MBA میں ایڈمیشن لے کر اسٹڈی شروع کر دی۔ اذلان ابھی بھی اسے کال کر رہا تھا پر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ وہ ٹائم دیکھتا ہے تو 2 بجنے والے ہوتے ہیں۔ وہ گاڑی کی چابی لیتا اٹھتا ہے اور پارکنگ کی طرف جاتا ہے۔ 15 منٹ بعد وہ ملائکہ کے کالج کے باہر کھڑا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام گڑیا۔ کیا ہوا بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں میری جان، اذلان مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ جب اس کا فون رنگ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے تو امان کی کال ہوتی ہے۔ ہاں بول۔ ہاں بس راستے میں ہیں بھائی، سامنے دیکھیں۔ سامنے سے آتا ٹرک ان کی گاڑی سے زور سے ہٹ کرتا ہے۔ نگر پر اذلان کا انتظار کر رہا تھا پر وہ آج تک پہنچ نہیں تھا۔ وہ فون نکال کر اسے کال کرتا ہے۔ کہاں ہے؟ جلدی کر۔ ابھی وہ کچھ اور بولنے لگا تھا جب اسے ملائکہ کی چیخ سنائی دی۔ اذلان کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ملائکہ اذلان 3 سال بعد۔ یہ لندن میں بزنس ایوارڈ شو کا منظر ہے۔ The Business Woman of the Year award goes to Laiba Haider, the most talented and the youngest woman, also a fashion icon and motivational speaker who achieved his success at an early age. Please ma'am, come on the stage and receive your award. لائبہ مسکراتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھتی اسٹیج کی طرف جاتی ہے جبکہ پیچھے سے اس کے فینس کا خوب شور تھا۔ میم say some words about your success. وہ لائبہ کو ایوارڈ کے ساتھ مائک پکڑاتے ہوئے کہتی ہے۔ Success requires hard work. You need to make some extra effort than others to achieve it. You need to have plans for your success and what it will look like when you achieve it. Try to make your passion your success and you will never feel like you are pushing yourself to achieve it. Work hard in silence. Let your success be your noise. کہتے ہی وہ اسٹیج سے اترتی ہے اور اس کے فینس زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلتی ہے وہاں اس کے فینس کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھتی ہے۔ اذلان آج ہی اپنا مشن کمپلیٹ کر کے گھر آیا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔